خان ہاؤس پہنچتے ہی تبریز کی آنکھوں کے پردے پر بھولی بھٹکی دھندلیالی سی یادیں گردش کرنے لگی تھیں۔ اسے یہ سب دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، جیسے یہاں ایک وقت گزرا تھا۔ وہ سب پہچاننے کی کوشش میں تھا پر اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ خان ہاؤس ویسے کا ویسا ہی تھا، بس رینوویٹ کروا کر مزید خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ لاؤنج کی ڈائننگ روم کی سیٹنگ چینج کر دی گئی تھی، خوبصورت پینٹنگ دیواروں پر آویزاں تھی، پر تبریز کے دماغ میں یہ سب عرصہ پہلے کی سیٹنگ نمودار ہوئی تھی۔ کچھ دیکھے مناظر جو کہ واضح نہ تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اسے کوئی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ کہیں وہ کہکہ لگا رہی تھی تو کہیں مسکرا رہی تھی، کہیں ہاتھ ہلا رہی تھی، جبکہ صوفے پر 5-6 افراد بیٹھے ہنس رہے تھے، ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ باتیں کیا تھیں تبریز کو سمجھ نہیں آئی۔ ساتھ ہی چھوٹے بچے کارپٹ پر بیٹھے کھیل رہے تھے، پر اس کی نظر ایک منظر پر ساکت سی ہوئی۔ وہ بے تحاشا اپنا سر جھٹک کر پلکیں جھپک کر بڑی شدت سے وہ منظر واضح طور پر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، جہاں وہ پلر کی اوٹ میں 2 نفوس کو ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑا انہیں مسکراتے مدھم آواز میں کوئی باتیں کرتا دیکھ سکتا تھا۔ جبھی وہ لڑکی شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی، تبریز کے سر میں شدید درد ہوئی، آنکھیں حد درجہ سرخ ہو چکی تھیں۔ بے ساختہ اس نے دونوں ہاتھ سے سر کو تھاما تھا۔ وہ پوری فیملی اکثر اسلام آباد آتے تھے تو سب خان ہاؤس میں ٹھہرتے تھے، جس کی وجہ سے تبریز کو کچھ یاد آنے لگا تھا۔ بابا، حشام، علی اور تابش ملک تڑپ کر 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے اسے دائیں بائیں بازو سے تھامتے، جو سر ہاتھوں میں گرائے جھکنے لگا تھا۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ علی پریشان آواز میں بولی۔ تابش میرا سر پھٹ جائے گا، وہ انتہائی تکلیف زدہ آواز میں بولا کہ وہ دونوں باپ بیٹی تڑپ اٹھے تھے۔ حشام بابا کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ علی باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ سر پلیز روم میں چلیے، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، عابد نے پریشان ہوتے کہا۔ کس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ماہد نے عابد کو آگاہ کرتے ان کا روم سیٹ کروانے اور بہترین کھانا تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اپنے سر کے مہمان کی یہ حالت دیکھ کر عابد گھبرا سا گیا تھا، جب بھی پھرتی سے آگے بڑھتا بولا۔ تابش نے جلدی سے سر ہلایا، علی پیچھے ہٹی اور وہ دونوں حشام کو تھامے گیسٹ روم میں لے آئے تھے۔ علینا بھی آنسو بہاتی ان کے پیچھے آئی تھی۔ تابش مجھے لگ رہا ہے میں یہ گھر پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، بلکہ رہ چکا ہوں، پر مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ دھندلے مناظر واضح نہیں ہو رہے۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہولے ہولے اپنی پیشانی پر مارتا بے بسی کے عالم میں بولا تھا۔ تم پریشان مت ہو، کچھ مت سوچو، ریلیکس رہو۔ لمحہ بھر کچھ سوچنے کے بعد تابش نے جلدی سے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کو پہنچ جانا تھا۔ تبریز کی حالت دیکھ کر اور تابش ملک کے بتانے پر اس نے جلدی سے انجیکشن لگایا۔ کچھ دیر بعد وہ پرسکون ہوتا آنکھیں موند گیا تھا۔ زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کا اس گھر سے گہرا تعلق ہے، ممکن ہے کہ انہیں سب جلد یاد آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے تابش ملک کے کندھے پر تھپکی دی تھی، جبکہ تابش ملک اب ماہد کا ان کو خان ہاؤس ٹھہرانا اور ان کی انتہائی ضروری چیزوں کا خیال رکھنے کا سوچ رہا تھا۔ اب وہ بشدت سے ماہد کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ علی پریشان سی کرسی پر بیٹھی تبریز کو دیکھ رہی تھی۔ ماہد اضطرابی کیفیت میں بے چین سا عجلت میں آفس سے نکلا تھا۔ اس کے ہر عمل سے بے صبری واضح تھی، جیسے وہ لمحوں میں اپنے زار چاچو کے متعلق جان لینا چاہتا تھا۔ وہ انتہائی پریشانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا پارکنگ تک آیا۔ وہاں میں موجود لوگوں کی نظر اس خوبرو جوان پر ہی تھی، جو ارد گرد سے بیگانہ خود میں مگن تھا، گویا اسے پرواہ نہیں تھی کہ اسے دیکھنے والی آنکھیں میں کتنی پسندیدگی سموئی ہوئی ہے۔ وہ مغرور شخص کسی پر بھی نگاہ ڈالنا گوارا نہ کرتے ہوئے گاڑی کو ان لاک کرتے بیٹھنے لگا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے کان میں لگے ایئرپوڈ کو بٹن پریس کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ جناب وہ دونوں ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں اور بول جلد ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ حارث کی مسکراتی آواز آئی۔ مجھے امید تھی حارث تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، اور میں تمہیں تھینکس ہرگز نہیں بولوں گا اگر تو تم اس سب کی امید لگائے بیٹھے ہو تو۔ ماہر نے بیگ کو مرر سے دیکھتے گاڑی ریورس کی اور پھر سٹیئرنگ کو لٹو کی طرح گھما کر بائیں جانب موڑے ڈرائیور پر ڈالتے حارث کو سلگایا تھا۔ تم جیسے بے مروت شخص سے اس چیز کی توقع ہے بھی نہیں، تم تو جیسے یہ چند الفاظ بھول کر بھی احسان کرتے ہو۔ دوسری جانب موجود حارث سچ میں سلگ اٹھا تھا۔ ایکچولی میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ شکریہ ادا کروں، ماہر نے بول کر نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ میں بھی تیرے تلے ہرگز نہیں کروں گا، یہ سب اپنی بہن کے لیے کر رہا ہوں، حارث نے بھی فوراً جتایا۔ ماہر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔
مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے کریڈٹ وصول کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہو، پر میں شکریہ ہرگز نہیں بولوں گا۔ بیکاز شکریہ بول کر میں تمہیں بیگانہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تو تم پر حکم چلا کر تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہوں۔ ماہر نے اپنے انداز میں مزید حارث کو جلا کر گویا تھینکس بولنے سے صاف انکار کرتے مزید حکم ماننے کے لیے الرٹ کیا۔ جانتا ہوں تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حارث کے غصے میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ ضمیر خان سے ان کی خاص خدمت کرواؤ، میرے مہمانوں کی خدمت میں کمی نہ آئے۔ وہ تم بے فکر رہو، ہمارے ہاتھ لگتے ہی ان کی خاطر مدارت شروع ہو چکی تھی، یقیناً وہاں پہنچتے تک وہ خوب سیر ہو جائیں گے، حارث نے مسکرا کر کہا تھا۔ اسی خوشی میں تمہیں خوشی کی خبر سناتا ہوں، ماہر نے بھی مسکرا کر کہا۔ کیا واقعی میں چاچو پلس ماموں بننے والا ہوں؟ حارث نے اس کی خوشی کی خبر کو اپنے مطلب میں ڈالا۔ یار کیوں زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو؟ ماہر نے گاڑی کی رفتار حد درجہ تیز کرتے دہائی دی۔ جس طرح تم تو کہہ رہا ہے مجھے تو یہی لگا، خیر وہ دن بھی دور نہیں جب تم چاچو بنو گے۔ فی الحال کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ زار انکل از الیو۔ ماہر نے حارث کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ آر یو سیریس؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ تمہیں کیسے پتا؟ تم نے کہاں دیکھا ہے انہیں؟ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ حارث اچھل پڑا تھا اور سوالوں کی بھرمار ڈال دی تھی۔ آفس میں آئے تھے وہ، اور ابھی وہ خان ہاؤس میں موجود ہیں۔ ماہر نے اگلا دھماکہ کیا کہ حارث تو کنگ سا رہ گیا تھا۔ جگر سچ بتا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہوا؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حارث نے بے یقینی سے استفسار کیا تھا۔ ماہر نے مسکرا کر اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیا اور مزید دو چار باتیں کر کر کال کاٹ دی تھی کہ وہ خان ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ ماہر خان ہاؤس پہنچا ہی تھا کہ عابد پھرتی سے ان کی جانب آتا ساری صورتحال سے آگاہ کر گیا تھا۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا تبریز کے پاس گیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر لبوں سے لگائے، جبکہ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ زار چاچو، آپ کی اس حالت کے پیچھے وجہ جان سکتا ہوں؟ ماہر نے لبوں کو جنبش دی تھی، نگاہیں اس کے خوبرو چہرے پر جمی تھیں۔ اس وقت ماہر کا دل خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا، پر تبریز کی یہ حالت دیکھ کر اور ان کے نام تبدیل کرنے کی پیچھے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اور اب عابد کے منوان تفصیل سنانے پر وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ مزید سوالوں کے جواب تابش ملک دے سکتا تھا، جبکہ تابش اور علی خود حیران و پریشان سے ماہر کو دیکھ رہے تھے، جن کے مطابق وہ پہلی بار ماہر سے ملا تھا، اور ماہر کا تبریز کے لیے پریشان ہونا، اسے چاچو کہنا، انہیں لگا گویا ان کی تلاش پوری ہو چکی تھی۔ کیا آپ حشام کے؟ تابش ملک نے بات ادھوری چھوڑی۔ یہ میرے چاچو ہیں۔ ماہر نے تبریز کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے کہا تھا کہ علی اور تابش ملک کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے۔ مجھے آپ سب کچھ جاننا ہے۔ ماہر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سامنے آتا بولا کہ تابش ملک نے ہاں میں سر ہلایا، اور وہ تینوں ایک نظر تبریز کو دیکھ کر آگے پیچھے روم سے باہر نکل گئے تھے۔ آج سے 14 سال پہلے میں اور میری 6 سال کی بیٹی علی پاکستان آئے تھے۔ علینا کی نانو سے مل کر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کی ہدایت دیتے خود گاڑی سے اتر کر خرابی جانچی تھی۔ تبھی یکدم سے گاڑی کا دروازہ کھولتے علی باہر نکل کر ایک طرف بنی جھیل کی جانب بھاگنے لگی۔ علینا شروع سے ہی بہت شرارتی تھی، اس کو جس چیز سے منع کرتے وہی کرتی۔ اس کی شرارت پر میں سر جھٹک کر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جبھی میری بیٹی کی یکدم سے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں پریشان سے اس کی جانب لپکا کہ آگے کا منظر دیکھ کر میں بھی دنگ رہ گیا کہ سامنے ہی پانی میں ایک چھوٹے سے پتھر کے سہارے خشام خون سے لت پت مکمل بے ہوش تھا۔ کان سے ٹکڑے اس کے وجود میں گڑے تھے، اس کا چہرہ بچ گیا تھا، باقی پورا وجود زخمی تھا اور خون مسلسل اس کے زخموں سے رس رہا تھا۔ جس پتھر پر حشام کا سر تھا وہ بھی خون سے رنگ چکا تھا، کیونکہ اس کے سر پر انتہائی گہری چوٹ آئی تھی۔ علی کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر میں سرعت سے حشام کی جانب بڑھا اور اس کی حالت کے پیش نظر اسے جلد از جلد ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے حشام کو اٹھا کر بیک سیٹ پر اٹھایا تھا اور اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل کی جانب نکلا۔ تابش ملک کچھ دیر کے لیے سانس لینے کو رکا اور ماہر کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں سختی سے پھنسائے لمبے انچے فرش کو گھور رہا تھا، جبکہ سماعت تابش ملک کے حرف بہ حرف سننے کی جانب متوجہ تھی۔ حشام کے سر پر گہری چوٹ۔ تبریز دلاور خان، پلیز آپ زار چاچو کو ان کے اصل نام سے پکاریں۔ ماہر نے بات کاٹ کر تابش ملک کو یاد دلایا کہ وہ ملک حشام نہیں بلکہ تبریز دلاور خان ہیں۔ تابش ملک نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا اور آگے بتانا شروع کیا۔ تبریز کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ کوما میں جا چکا تھا۔ میں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے آپ لوگوں کا پتہ کرنے کی بہت کوشش کی، پر میں ناکام ٹھہرا۔
जिस दिन तबरेज़ हमें मिला था इसी रात हमारी वापसी की फ़्लाइट थी, पर तबरेज़ को छोड़कर हम नहीं जा सकते थे, इसलिए हम तबरेज़ के साथ थे कि जब तक इसका पता नहीं चल जाता तब तक हमें नहीं जाएंगे। पर वक्त गुजरता गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं और आली रोज़ तबरेज़ के पास आते थे। आली कितनी देर तबरेज़ से बातें करती रहती। हम तकरीबन आधा दिन तबरेज़ के साथ ही गुजारते थे। आली का दिल लग गया था, वो इसको बाबा ही कहने लगी थी। 3 माह हम रह गए थे। जब मुझे कुछ भी पता ना चला तो हम वापस लंदन चले गए। तबरेज़ को भी मैं साथ ही ले गया था। इन 3 माह में मैंने सारे पेपर्स बनवा लिए थे और फिर वहाँ जाकर तबरेज़ का इलाज शुरू करवा दिया। मैं अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो गया था और आली स्कूल आते ही सारा सारा दिन तबरेज़ के साथ गुजारती थी। वक्त गुजरता चला गया। तबरेज़ हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा यानी कि तीसरा अफराद बन गया। मैं तबरेज़ का डेली चेकअप करवा रहा था। डॉक्टर कहते थे कि ये बहुत जल्द कोमे से बाहर आ जाएगा और डॉक्टर ने वाज़ह बता दिया था कि हो सकता है 7 दिन के बाद इसकी मेमोरी लॉस हो गई हो, जिसको यकीन दहानी इसके होश में लौटने के बाद हो सकेगी। तबरेज़ को कुछ भी याद नहीं था। तब मैंने इसको कहा कि वो मेरा भाई है और मलिक हिशाम और आली इसकी भतीजी है, जिस पर तबरेज़ ने हैरान निगाहों से इसे देखा था, पर इसके पास यकीन कर लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था। और फिर तबरेज़ ने भी मान लिया था। वक्त आस्ता आस्ता बीतता जा रहा था। तबरेज़ अक्सर बातों में अपनी फैमिली का जिक्र किया करता था, जिसका इसे कुछ भी याद नहीं था। और फिर जैसे इसकी तबीयत बेहतर होने लगी, एक दिन इसने मेरी और डॉक्टर की बातें सुन ली। वो सब सुनकर तबरेज़ की हालत अचानक बहुत ख़राब हो गई। वह शिद्दत से सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगा कि सर में टीस उठी। इसकी तबीयत बिगड़ गई। तबरेज़ का गुस्सा इंतहा को पहुंच चुका था। इसके गुस्से पर और बिगड़ती तबीयत को मद्देनज़र रखते मैंने तबरेज़ को सारी सच्चाई से आगाह कर दिया, जिसे सुनने के बाद वो तकरीबन पुरसुकून हो गया था और मुझसे कहा कि मैं इसकी फैमिली को तलाश करने में मदद करूं। मैंने तबरेज़ को बहुत तसल्ली दी और एक बार फिर से हम आप लोगों को तलाश करने की कोशिश करने लगे। तबरेज़ बहुत कोशिश करता कि इसे सब याद आ जाए, पर ज़रा सा दिमाग पर जोर डालने से तबरेज़ की हालत ख़राब हो जाती कि दर्द की पेश नज़र वो बेहोश तक हो जाता था। फिर डॉक्टर के मशवरे पर मैंने तबरेज़ को अपने साथ ऑफिस ज्वाइन करने का कहा कि इसका ध्यान बढ़ सके। इसके बाद से तबरेज़ मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर चुका था कि इसका घर रहना, तरह तरह की बातें सोचने की कोशिश करना इसके लिए ठीक हरगिज़ नहीं था। हम दोनों भाई ऑफिस जाते और शाम में ही हम अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारते थे। मेरी तरह तबरेज़ की जान भी आली में बसती थी। वो कहता था इसकी भी बेटी है, बिल्कुल अलीना जैसी है, पर इसका नाम क्या है वो इसे नहीं पता। इस तरह की और भी बातें बताता था, पर बेबसी से कुछ याद ना आने पर इसकी आंखें भीग जाती थीं। ऐसे में आली आउट पटांग हरकतें करके तबरेज़ की उदासी भगा देती थी। वक्त गुजरता गया। तबरेज़ मेरा भाई बन गया। हकीकी रिश्तों से भी बढ़कर है वो मेरे लिए। इसका साथ हमारे अकेलेपन को ख़त्म कर गया। इसका साथ हमारी छोटी सी फैमिली को थोड़ा भरा गया था। इसका साथ मुझे बिज़नेस की दुनिया में बादशाहत नवाज गया। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सब तबरेज़ की वजह से है। इसने ही हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था, बिना किसी गरज के। वो कुछ शेयर नहीं करता पर बहुत परेशान रहता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है, इसका असल कौन है। और रब ने इसकी दुआ सुन ली। आली और अफनान की लड़ाई होनी थी और हमें पाकिस्तान आना था और आपसे मिलना था। ये अल्लाह की तरफ से तबरेज़ के सब्र का अजर है जो आज इसे मिला है कि इसके घर आकर इसे सब याद आने लगा है और जल्द ही इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। ताबिश मलिक सारी हकीकत माहिद को बता चुका था और अब डाइनिंग रूम में गहरा सुकून छाया हुआ था। 3 नफूस बिल्कुल खामोश बैठे थे। ताबिश मलिक का माहिद की जानिब सब सुनने का मतमन्नी था। जब भी इसके कहने से पहले माहिद ने भी ताबिश मलिक को तबरेज़ के हवाले सब बता दिया। तबरेज़ कौन है, क्या है, इसका असल कौन है और वहाँ कैसे पहुँचा, वो सब माहिद ताबिश मलिक को बता चुका था। अफनान जो कब से दरवाजे पर खड़ा था इसकी सारी बातें सुन चुका था। जब भी वो परेशान सा आकर यकदम से माहिद के गले लग गया। भाई तबरेज़ चाचू, वो शिद्दत से खुशी से बस इतना ही बोल पाया था। माहिद ने सख्ती से अफनान को खुद में बींचा था। दोनों भाई इंतहाई के खुश थे, जबकि आली अफनान को यहाँ देखकर बुरे बुरे मुंह बना रही थी और ताबिश मलिक भी जैसे दिल से बोझ हट जाने पर मुस्कुराती निगाहों से इन दोनों भाइयों को देख रहे थे। वो रुमाना के चीखने चिल्लाने पर कान धरे बगैर रश ड्राइविंग करता कुछ ही मिनटों में अपने ठिकाने पर पहुंचा था। गाड़ी एक वीरान सुनसान इलाके में बने इकलौते छोटे से घर के सामने आ रुकी। आसपास दूर दूर तक कोई घर न था। एक पल को तो रुमाना का दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि जहाँ वो घर था इसके आसपास की जगह बहुत डरावनी सी थी। घर से कुछ दूर जंगल स्टार्ट हो रहा था। वो घर भी खंडर नुमा लगता था। रुमाना के दिल को कचौके से लगने लगे।
چلو نکلو باہر، آ گیا ہمارا گھر، وہ دانتوں کی نمائش کرتا رومانہ سے بولا تھا۔ گوار، جاہل، گنڈے، مجھے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ کر آؤ، رومانہ شدت سے چیخی تھی۔ میں تو جیسے تیری بات مان لوں گا نا، رخصت کروا کر لایا ہوں، ایسے کیسے چھوڑاؤں؟ اب تو ساری زندگی تمہارے میرے ساتھ اسی گھر میں میری باہوں میں گزرے گی۔ وہ گاڑی سے اترتا آنے والے وقت سے رومانہ کو آگاہ کرتا اس کی جان نکال گیا تھا کہ پل میں اس کا چہرہ فک ہوا، غصے کے باعث چہرہ اور کان سرخ ہونے لگے تھے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تم ابھی سے بلش کر رہی ہو، اندر جا کے ہمارے بیڈ روم میں کرنا۔ وہ پوری طرح رومانہ کو زج کر رہا تھا، جبکہ رومانہ ہونہار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو یوں ہی اس کے ہاتھ پیر باندھے سمیت اسے اٹھا لایا تھا۔ جب بھی وہ آگے بڑھا، اسے بازوں سے کھینچ کر پکڑ اپنی جانب کھینچا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑ کتے کمینے، میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ رومانہ حد سے زیادہ تجاوز کرتی انتہائی ناگوار الفاظ استعمال کر رہی تھی، جبکہ وہ رومانہ کو زبردستی گاڑی سے نکال کر اپنے بازوں میں بھر کر گھر کے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ بکواس بند کرو، مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ سخت آواز میں وارننگ کے سے انداز میں بول کر پاؤں کی ٹھوکر سے اس گھر کے اکلوتے کمرے کا دروازہ کھول گیا تھا۔ ہمت تھی تو مجھے ویسے ہی لا کر دکھاتے، پھر تمہیں بتاتی نا مرد کہیں کے۔ غصے میں رومانہ بہت کچھ غلط بول کر انجانے میں ہی مقابل کو اکسا گئی تھی۔ اس کی بات پر پل میں مقابل کی آنکھوں میں خون اترا تھا، چہرہ مارے غصے کے سرخ ہوا کہ وہ اس کی کمر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھائے بسم کر دینے والی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تبھی اس نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر پٹکا تھا۔ کیا بکواس کی ہے؟ وہ اس کے دائیں جانب بھاری بوٹ میں مکید پاؤں رکھے تھوڑا اس پر جھکا تھا۔ نامرد ہو تم، وہ بغیر ڈرے چلائی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے یہ الفاظ کس قدر بھاری ثابت ہونے والے تھے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 بار بول کر مقابل کے اندر آگ سی بھڑکا گئی تھی۔ تیری تو، اس کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا کہ رومانہ کے دائیں گال پر انگلیاں چھپ گئی تھیں۔ اس سے زیادہ کہاں برداشت تھا، بلکہ کوئی بھی یہ برداشت نہ کرتا جو رومانہ نے کہا تھا۔ اب تمہیں بتاؤں گا کہ نامرد کسے بولو، ثبوت تو دینا پڑے گا نا وچ ڈارلنگ۔ وہ انتہائی کو چھوتا پھنکارا تھا کہ رومانہ کی آنکھیں ممکنہ حد تک پھیل گئیں۔ نہیں، میں… تبھی وہ یوں ہی جھکا سرت سے اپنے وجود سے شرٹ اتار کر زمین پر پھینک کر اس پر جھک آیا تھا۔ پیچھے رہو، وہ اپنے لفظوں کی سنگینی کا تدارک کرتے ہوئے چلائی تھی۔ یہ بکواس کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، وہ انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے بولا تھا۔ نہیں، رومانہ ہچکیوں سے روتی مسلسل گردن نہ میں ہلاتی فقط اتنا ہی بول پائی تھی۔ پر مقابل پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ اس کی بیوی اس کی مردانگی پر کاری وار کر چکی تھی کہ وہ برداشت نہ کر پاتا۔ اس کو سبق سکھانے کی خاطر وہ پل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ پہلے تو میں بخش دیتا، پر اب بھگتو۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے اس کے منہ پر دھاڑا تھا اور شدید غصے میں اس کے لبوں پر جھک آیا تھا۔ اس کے عمل میں سختی تھی، غصہ تھا، نفرت تھی کہ رومانہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اس کی قید میں پھڑپھڑا رہی تھی، پر مقابل کو اس کا لفظ کھا گیا تھا کہ وہ کچھ بھی سوچنا سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بری طرح اس کے لبوں کو زخمی کر چکا تھا کہ بے بسی سے رومانہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ بند کرو رونا، وہ اس کی گردن پر جھکا، وہاں دانتوں کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ پلیز نہیں رومانہ، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، رونا بند کرو، میں غلط نہیں کر رہا، اپنا حق لے رہا ہوں۔ وہ شدید طیش کے عالم میں چنگاڑا تھا کہ رومانہ کے آنسوؤں کو بریک لگی۔ جب بھی وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا، انہیں بوجھل کرتا، اس پر مکمل جھک کر اسے اپنے وجود میں قید کر چکا تھا۔ اب کی بار اس کے عمل میں نرمی تھی، پیار تھا، عزت تھی کہ رومانہ مزاحمت ترک کرتی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ تم باز کہیں کہ یہاں بھی پہنچے۔ اپنے کمرے سے نکلتے اس کا سامنا کوریڈور سے گزرتے افنان سے ہوا تھا کہ وہ جو کب سے اس کو دیکھ کر برداشت کا دامن تھامے ہوئے تھی، بالآخر بھڑک اٹھی۔ اس کی زہریلی آواز پر افنان اپنی جگہ پر رکتا، گردن ترچھی کیے اس کو ایک بار پھر سے سر سے پیر تک دیکھتے مسکراہٹ دبائی تھی۔ بس جی چھوٹی چوہیا، میرا مطلب چھوٹی دنیا کو دیکھنے کی خواہش ہو رہی تھی تو ہم ناچیز پیچھے پیچھے چلے آئے۔ بائی دی وے، یہ میرا ہی گھر ہے۔ مقابل بھی افنان تھا کہ الینا کو سلگا گیا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا میرے سامنے مت آنا، وہ آنکھیں نکالتی گھررائی۔ اب مجھے کیا پتا تھا چوزی کو مجھ سے ملنے کے اتنا شوق ہو رہا ہے کہ مجھے منع کرتی وہ سیدھا میرے گھر آن پہنچی تھی۔ منہ دھو کر آؤ، یہ گھر تمہارا نہیں، ماہد بھائی کا ہے اور اب سے میرے بابا کا ہے، تو تم نکلو ادھر سے ایکسٹرا لوگو۔ وہ بھی آلی تھی پل میں حساب چکتا کرنے والی۔ تو تمہارے بابا میرے چاچو ہیں۔ کیا ہے چاچو؟ اور جس کو تم ماہد بھائی بول رہی ہو، ایکچولی وہ میرا بھائی ہے۔ اور کیا ہے؟ بھائی۔ تو تم بتاؤ میں کیسے یہاں سے جا سکتا ہوں؟ خیر تم یہاں رہ سکتی ہو،
بنا کسی پریشانی کیے، کیونکہ اب تو تم زبردستی کی میری منہ بولی کزن بھی لگتی ہو نا۔ سو میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں برداشت کر لوں گا، عفنان نے اس کی جانب تھوڑا سا جھک کر سنجیدگی سے کہتے علینا کے سرخ تپے تپے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی تھی۔ جب تک تم ادھر ہو ہم یہاں نہیں رہیں گے ماہد بھائی، یا تو تمہیں رکھیں گے یا پھر ہمیں، اور میں ابھی اسی وقت جا رہی ہوں، وہ چلائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تبھی کوئی گمبھیر روبدار آواز ابھری۔ ماہد دونوں ہاتھ جینس کے پاکٹ میں ڈالے سنجیدگی سے کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی، عفنان ہڑبڑا سا گیا۔ بھائی، یہ ہمیں نکل جانے کا کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہی علینا معصوم سی صورت بنائے مدھم سا بولی تھی۔ کیا؟ میں نے کب کہا؟ عفنان کو تو صدمہ لگا تھا اس کی نوٹنکی پر۔ تم نے کہا ہے ابھی کہ ہم نکل جائیں، یہ تمہارا گھر ہے۔ جب میں نے کہا کہ ماہد بھائی کا ہے تو تم نے کہا وہ کون ہوتا ہے؟ میں ہوں مالک اس گھر کا۔ پھر جب میں نے کہا کہ میرے بابا کا گھر ہے تو تم نے کہا کہ انہیں کچھ یاد نہیں، ان کا کوئی گھر بھی ہے، اور تم نے کہا کہ تم اس گھر کے مالک ہو، اس لیے ہم نکل جائیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صفائی سے جھوٹ بولتی عفنان کو حیرت کے سمندر میں ڈبو گئی تھی۔ واٹ عفنان؟ ماہد کی بھاری سخت لہجے میں پکار پر عفنان نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں بھائی، یہ چوہیا جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ نہیں بھائی، یہ بانس جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کہا ہے ہمیں جانے کو۔ تم نے خود کہا ہے، عفنان نے آنکھیں نکالتے اپنی بات پر زور دیا۔ تم نے کہا ہے، عالی بھی دو بدو بولی تھی۔ تم؟ عفنان بھڑکا۔ تم؟ عالی غرائی۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گا اب اگر جھوٹ بولا تو، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اب اگر مکرے تو۔ ڈیڑھ ہٹی، عفنان غصے سے بولا۔ ٹاور، وہ بھی ناک کے نتنے پھلائے پھنکاری تھی۔ پہلے تو میں نے نہیں کہا تھا پر اب کہہ رہا ہوں، نکلو، عفنان کا ضبط جواب دے گیا۔ شٹ اپ، ان کی زبانوں کو بریک ماہد کی دھاڑ نے لگایا تھا، جو کب سے ان کی بک بک سنتا دانت پیس رہا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، سمجھ آئی؟ دوبارہ میں تم دونوں میں یہ فضول میچ نہ دیکھوں، وہ انتہائی غصیلے لہجے میں بولا تھا، جبکہ ماہد کے غصے پر دونوں کی سانسیں رک گئی تھیں۔ گاٹ اٹ؟ جی جی، دونوں نے آہستہ سے کہا۔ عفنان، تم ابھی اور اسی وقت جاؤ اور چھوٹی مما کو لے کر آؤ، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہد سنجیدگی سے ان کو کہہ کر آگے بڑھا تھا۔ اور ہاں، اب اگر تم بچی سے لڑتے ہوئے دکھائی دیے تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ماہد جاتے جاتے عفنان کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ ماہد کے جاتے ہی عالی دل جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کرتی، ایک ادا سے بال پیچھے جھٹکتی عفنان کو جلا کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ کیا پدی کا شوربہ، وہ بڑبڑا کر آگے بڑھ گیا۔ شان، تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے، نشہ ستاری ہونے لگتا ہے مجھ پر، میں ان پہ ہی بہک جاتا ہوں۔ جب جب تمہیں دیکھتا ہوں ہر پل ہر لمحہ تم سے محبت بڑھتی جاتی ہے، تم سے زندگی جڑی ہے، میری سانسوں کی ضمانت ہو تم۔ تمہارے بغیر نہیں جی سکتا یار، تم سے دوری عذاب ہے، میں کبھی بھی تم سے دور نہیں جا سکتا اور نہ تمہیں جانے دوں گا۔ وہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، اگلی بار سوچنا بھی مت ورنہ قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔ وہ شائستہ کی گود میں چہرہ چھپائے اس کی کمر کے گرد حصار تنگ کے جذبات سے چور لہجے میں بول کر اس کے پیٹ پر لب رکھتے اپنی باتوں اور عمل سے شائستہ کو سانس روکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ زار، اس کے لمس پر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ مدھم سا بولی تھی۔ کچھ مت بولو، بس مجھے سنو، مجھے محسوس کرو، اس کی دل کی دھڑکنوں سنو جو تمہارے قریب آتے ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ دھڑکنیں جو تمہارے نام کا ورد کرتی ہیں، سنو اپنے نام کی پکار، محسوس کرو میرے جذبات کی شدت کہ مجھے محسوس کرنا تم پر فرض ہے، میری محبت سے محبت کرنا تم پر فرض ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ لکھا ہے، میں جیوں گا تو تمہارے لیے اور مروں گا تو تمہارے لیے، میری محبتوں کی اکلوتی وارث ہو تم، تمہارا مجھ سے محبت کرنا، مجھے چاہنا، مجھے تمہاری مجنوں بنا گیا ہے، دیوانگی آوارگی بن گئی ہو تم شان، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میری محبتوں کا خراج ہو تم، میری جان، میری دھڑکن، میری دلربا، میرا پورا جہان ہو تم۔ وہ اسی پوزیشن پر لیٹا اس کا نازک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے جذبات سے بوجھل مدھم پرسکون سرگوشیاں کرتا شائستہ کو پاگل کرنے کے در پر تھا۔ اس کی محبت کی شدت پر شائستہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی کہ وہ پھولی سانسوں کے مابین اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی سرخ چہرہ لیے شرمگئی مسکراہٹ لبوں پر سجائی سے سن رہی تھی۔ زار، آپ نے تو کہا تھا آپ دور نہیں جا سکتے، تو کیسے مجھے چھوڑ کر خود اتنی دور چلے گئے؟ وہ بہتے اشکوں سے تبریز کی تصویر دیکھتی، اس پر کپکپاتی انگلیاں پھیرتی، اسے چھونے کی کوشش کرتی، مدھم نم آواز میں شکوہ کناں تھی۔
کاش کاش اظہار آپ زندہ ہوتے، کاش آپ واپس آ سکتے، کاش ہم اس دنیا میں دوبارہ مل سکتے، کاش ہماری ادھوری کہانی مکمل ہو سکتی، کاش میں آپ کو چھو سکتی، محسوس کر سکتی۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں گئے دور؟ آپ کو میرا ذرا خیال نہ آیا؟ کیوں مجھے اکیلا چھوڑا؟ میں مر رہی ہوں، پل پل تڑپ رہی ہوں۔ زار مجھے میرا سکون لوٹا دو نا، آ جاؤ واپس۔ میرے دور جانے سے آپ پاگل ہونے لگتے تھے تو پھر خود کیوں دور چلے گئے؟ زار وہ تصویر سینے سے لگائے ہچکیاں بھرتی شدت سے روتی تبریز کی یادوں کے حصار میں اس کی تصویر سے محو شکوہ تھی کہ تبھی فون کی بجی گھنٹی نے ان کا تسلسل توڑا تھا۔ شائستہ نے یوں ہی تصویر ساتھ لگائے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا۔ اسکرین پر ماہد کالنگ جگمگاتا دیکھ اس نے جلدی سے آنسو صاف کی۔ السلام علیکم چھوٹی مما۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی مما کی یاد؟ شائستہ حشاش بشاش سے بولی کہ ماہد کو شک نہ ہو۔ مما آپ رو رہی ہیں؟ اس کی نم آواز محسوس کرتے ماہد نے فوراً استفسار کیا۔ نہیں تو؟ شائستہ نے مسکرا کر نفی کرنا چاہی، جبکہ ماہد نے لم بھیجے، وہ ان کی تکلیف سے بخوبی واقف تھا۔ مما میں عفنان کو بھیج رہا ہوں، وہ آپ کو لینے آ رہا ہے، سرپرائز ہے آپ کے لیے، اب بس جلدی سے خان ہاؤس آ جائیں۔ ماہد کی بات پر شائستہ کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ماہد عفنان ٹھیک تو ہے نا؟ جی مما آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، بس جلدی آ جائیں، کل کا دن آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ یہ سرپرائز آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا، ماہد نے خشکن آواز میں کہا تھا۔ ایسا کیا ہے بیٹا؟ شائستہ نے ماہد کی خوشی محسوس کرتے دفتن پوچھا۔ میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ اوکے مما میں رکھتا ہوں۔ سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر گویا وہ نظروں کا فریب سمجھتی حیرت میں غوطہ زن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شائستہ پتھر کی مونت بنی سانس روکے بنا پلک چپکائے مقابل کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھیں، چہرے پر حیرانگی کے تاثرات رقص کرنے لگے تھے۔ اسے ہر طرف سے مکمل سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ سماعت متوجہ تھی تو فقط اس کے قدموں کی دھمک کی جانب۔ وہ اس کے مضبوط قدموں کی دھمک سنتی بالکل مجسمہ بنی کھڑی تھی، نگاہیں مقابل پر یوں مرکوز تھیں گویا اس کی معمولی سی پلکوں کی جنبش سے یہ حسین خواب ٹوٹ نہ جائے۔ کچھ توقف کے بعد اس کی حساسیت بیدار ہوئی تھی کہ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ زار؟ شائستہ کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ زار؟ ماہد وہ میرا زار ہے نا؟ شدت جذبات اور حیرانگی کی انتہا تھی کہ شائستہ گلوگیر لہجے میں اس کی جانب انگلی کرتی گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ اس کے حلق سے چاہنے کے باوجود آواز نہ نکل پا رہی تھی۔ یکدم سے آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب امڈ آیا تھا کہ وہ بے حس و حرکت دیوانہ وار زینے اترتے ملک حشام کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، سحر انگیز شخصیت سے مالا مال، گھنے بال بے ترتیب سے سیٹ کیے، ہلکی ہوئی شیو میں انتہا کا ہینڈسم لگتا، نفاست تراشی ہوئی مونچھوں تلے انابی لبوں کو سختی سے بھینچے موبائل کان سے لگائے مقابل کی بات سنتا آ رہا تھا۔ تبھی کسی کی موجودگی محسوس کر کے دل کی بدلتی حالت پر اور شناسہ جذبات اور احساسات کے سینے میں سرت سے سر ابھارنے پر اس نے کسی خیال کے تحت جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا کہ اس کی زیر کر دینے والی نگاہیں سامنے کھڑی ہستی پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، دونوں کی نظریں چار ہوئی تھیں، ایک دوسرے پر جمی تھیں، جبکہ ماہد چند قدم کی دوری پر کھڑا دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اپنی چھوٹی مما کا ری ایکشن دیکھ رہا تھا۔ ملک حشام بنا پلک چپکائے اسے دیکھتا زینے اتر کر اس سے قدرے فاصلے پر آن کھڑا ہوا۔ اس کے سینے میں دل پھڑپھڑا اٹھا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں منتشر تھیں، ایک کی آنکھ میں آنسوؤں کا ریلا تھا جو بہتا جا رہا تھا تو دوسرے کی سیاہ گہری سرد آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ آپ بابا چلے؟ ملک حشام نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پیچھے سے آتی جینس شرٹ میں ملبوس ویسٹرن بیوٹی کی حامل بلیو آئیز والی انفال کی ہم عمر لگتی خوبصورت سی لڑکی تیزی سے چلتی آتی، اپنے بیگ کے اسٹرپ شانے پر درست کرتی، نسبتاً الجھی ہوئی سی اپنی دھن میں مگن بولتی، شائستہ کو اپنی جانب متوجہ کرتی ان کے پیروں کے تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔